بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امداد روکنے پر حماس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کی جانب سے بھیجی گئی امداد کو روکنے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں امداد کی فراہمی میں تاخیر سے یرغمالیوں کی رہائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل غزہ کو امداد کی فراہمی میں جان بوجھ کر رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ حماس اب تک 7 اسرائیلیوں کو رہا کر چکا ہے، جن کے بدلے 290 فلسطینی رہا ہوئے ہیں۔ حماس کی جانب سے مزید 3 اسرائیلی شہریوں کو کل رہا کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امدادی کاموں میں مصروف اونروا پر پابندی کی امریکہ نے بھی حمایت کر دی۔ UN میں امریکی نمائندے نے کہا اونروا اسرائیلی پابندی کے اثرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے، اس لیے امریکہ اسرائیل کے اونروا کو بند کرنے کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مصر کا فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطین کو غزہ سے بے دخل کرنے سے متعلق بیان کو غیر منصفانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس میں شرکت نہیں کرے گی۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے قاہرہ میں دورے پر آئے ہوئے کینیا کے اس صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مصر 2 ریاستی حل کی بنیاد پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدے کے لیے امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی بے دخلی کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے مصر کی قومی سلامتی پر اثرات ہیں۔ مصر کے صدر نے کہا کہ فلسطینیوں کی بے دخلی اور باہر منتقلی ایک غیر منصفانہ اقدام ہے جس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ عبد الفتاح السیسی کا مزید کہنا تھا کہ اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر مصر کے عوام سے یہ بات کہہ بھی دوں تو وہ فلسطینیوں کی بے دخلی مسترد کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2 ریاستی حل تاریخی حق ہے جو منظور ہو سکتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ ہدف حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تاکہ مشرق وسطیٰ میں مستقل پائیدار امن قائم ہو سکے۔ قبل ازیں امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں ہونے والی تباہی سے بے گھر 23 لاکھ افراد کا حوالہ دیتے ہوئے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ مصر اور اردن کو غزہ سے فلسطینیوں کو پناہ دینی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی بات کریں گے، لیکن مصری ہم منصب سے امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے بات کی تھی اور اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی حماس حامی غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاری۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حماس اسرائیل جنگ کے دوران فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے حمایت میں مظاہرے کرنے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس سے منسلک ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہود دشمنی سے نمٹنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے والے ہیں جس میں حماس فلسطینی حامی مظاہروں میں حصہ لینے والے غیر ملکی طلبہ و دیگر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ ایک دستاویز میں محکمہ انصاف کی طرف سے امریکی یہودیوں کے خلاف دھمکیوں، آتش زدگی، توڑ پھوڑ اور تشدد کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے فوری کارروائی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دستاویز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تمام فلسطینی حامی غیر ملکیوں کو پیغام دیا ہے کہ 2025 آئے پھر ہم آپ کو ڈھونڈ لیں گے اور ملک بدر کریں گے۔ میں بنیاد پرستی سے متاثر کالج کیمپس میں حماس کے لیے ہمدردی رکھنے والے طلبہ کے ویزے فوری طور پر منسوخ کر دوں گا۔ حکم نامے کے تحت ایجنسی اور محکمے کے حکام 60 دن کے اندر سفارشات دیں گے جو یہود دشمنی روکنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جائے گا۔ دستاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ حماس کے حامی مظاہرین نے یہودی طلبہ کو کلاسوں میں جانے سے روکا، ان کی عبادت گاہوں میں لوگوں پر حملہ کیا، یادگاروں اور مجسموں کو توڑا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی نیوی نے چینی اے آئی ٹیکنالوجی ڈیپ سیک پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی نیوی نے اپنے عہدیداروں کو چین کی اے آئی ٹیکنالوجی ڈیپ سیک کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے اس کے حوالے سے سیکیورٹی اور اخلاقی طور پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی نیوی نے اپنے عہدیداروں کو ای میل کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ ڈیپ سیک اے آئی کا استعمال کسی صورت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ماڈل ماخذ اور استعمال سے سیکیورٹی اور اخلاقی خطرات جڑے ہوئے ہیں۔ امریکی نیوی کے ترجمان نے اہلکاروں کو ای میل بھیجنے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ اقدام نیوی کے چیف انفارمیشن افسر کی جانب سے اے آئی سے متعلق بنائی گئی پالیسی سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وارننگ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ڈیپ سی کا استعمال نیوی کے کام یا اہلکاروں کو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے، اور نیوی اہلکاروں کو ان احکامات پر عمل درآمد کی اہمیت سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی نیوی کی جانب سے ڈیپ سی کے خلاف یہ بڑا اقدام امریکی اے آئی ٹیکنالوجی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ریکارڈ قائم کرنے کے بعد کیا گیا۔ ڈیپ سیک نے انتہائی مختصر وقت میں ایپل ایپ سٹور میں اے آئی ٹیکنالوجی میں سر فہرست چیٹ جی پی ٹی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وحشیانہ کارروائی میں 10 فلسطینی شہید قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ آج ہوگا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں اور تازہ ترین صہیونی فضائی حملے میں کم از کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ آج ہوگا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تازہ ترین کارروائی مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے تیمون میں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ علاقے میں کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ دوسری جانب حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت اسرائیل 30 بچوں سمیت 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا اور حماس غزہ کے 8 یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق حماس کی تحویل میں موجود 8 افراد میں 5 تھائی شہری اور 3 اسرائیلی شامل ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے تحت آج تحویل میں موجود افراد کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ ہوگا۔ اس سے قبل 2 مراحل میں 7 یرغمالیوں کے بدلے 290 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ 25 جنوری کو حماس نے اسرائیلی فوج کی 4 خواتین اہلکار رہا کیں۔ بدلے میں اسرائیل کی قید میں موجود 200 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ اس سے قبل 20 جنوری کو حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کے بدلے 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کروایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام کا آئین منسوخ، پارلیمنٹ تحلیل، احمد حسین الشرع عبوری صدر مقرر۔ شام کی نئی قیادت نے ملک کا آئین منسوخ اور پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے باغی گروپ حیات التحریر الشام کے سربراہ محمد الجولانی کو ملک کا عبوری صدر مقرر کر دیا۔ شام کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ احمد الشرع کو عبوری حکومت میں عارضی قانون سازی کونسل بنانے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، جو نئے آئین کی منظوری تک اپنا کام جاری رکھیں گے۔ شام کی عبوری حکومت کے ملٹری آپریشن کے ترجمان حسن عبدالغنی نے کہا ہے کہ 2012 کا آئین ایمرجنسی پروسیجر کے تحت اپنائے گئے قوانین بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ حسن عبدالغنی کا مزید کہنا تھا کہ تمام مسلح دھڑے تحلیل ہو گئے ہیں، وہ اب ریاستی اداروں میں ضم ہو جائیں گے۔ انہوں نے شام پر کئی دہائیوں سے حکومت کرنے والی باعث پارٹی کی تحلیل کا بھی اعلان کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں فوجی ہیلی کاپٹر اور مسافر طیارہ فضا میں ٹکرانے کے بعد دریا میں گرنے کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حادثہ وائٹ ہاؤس سے 5 کلومیٹر دور ریگن ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ مسافر طیارے میں 60 مسافر اور 4 عملے کے ارکان، جبکہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں 3 امریکی فوجی سوار تھے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حادثے کے نتیجے میں طیارے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پولیس نے دریائے پوٹومک میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران 18 لاشیں نکال لی ہیں۔ حادثے میں 4 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ حادثے کے بعد ریگن ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کرتے ہوئے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صورتحال کی نگرانی کر رہا ہوں، جیسے ہی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی
فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔